مگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنے عمل پر جنت اللہ کی رضا کی آخری شکل ہے، کوئی بھی انسان اپنے عمل پر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے ایسا سوال پوچھا، یعنی بات کو بالکل واضح کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں، کہ آپ تو اپنے عمل سے جائیں گے نا جنت میں؟ کہتے نہیں میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے گھیر لے چاروں طرف سے اپنی رحمت میں، تب تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ نہیں جا سکتا۔ وہ خالق، ہم مخلوق، اس کا کام۔ اور عجیب بات ہے نا کہ کہتے ہیں کہ میری مدد کرو، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو بھائی ہم کیا اللہ کی مدد کریں؟ ہم خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کی عزت بتانے کے لیے، اس کی بلندی بتانے کے لیے کہا کہ جب تم اس میں چلو گے نا، اپنی جان مال اس چیز پہ لگاؤ گے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ لوگ کرنے لگے، تو گویا تم میری مدد کر رہے ہو۔ یہ صرف اس کام کی عظمت بتانے کے لیے، ورنہ ہم کیا اللہ کی مدد کرنے والے۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ اسی وجہ سے کام لمبا نہیں ہے، چھوٹا سا، بہت مختصر ہے، بہت مختصر، بہت آسان۔ مسئلہ یہ ہے کہ طبیعتیں بس وہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اگر طبیعت کو ہم سنبھال لیں تو کام بہت آسان ہے۔ اللہ سے قبولیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے لگائیں، اللہ چاہتا ہے ہمارے لیے اسی چیز کو کہ ہم اس محنت پہ اپنا سب کچھ لگائیں۔ اور اگر اس نے صلاحیت، اگر اس نے طلب دیکھ لی، صلاحیت وہ دے دے گا، وہ طلب دکھانی ہے۔ اور میرے بھائی دوست کو سال ہاں سال، سارے سال کے سب سے قیمتی یہ 2-4 دن جو رہ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا نا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کام کو کریں، کہ یہ محنت کریں کہ لوگ اللہ کو پہچاننے والے بنے، اللہ کی ماننے والے بنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری میں لگے۔ یہ اللہ چاہتا ہے۔ جیسے ماں کی شفقت ہوتی ہے بچے پہ، اس سے زیادہ شفقت اللہ کو ہم پہ ہے۔ یعنی ساری دنیا میں جتنی محبت ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے 100 ٹکڑے کی اپنے اندر جو رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی، اس میں سے 99 رکھے اپنے پاس، ایک حصہ رحمت کا اللہ نے ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ وہ جو گھوڑی کا بچہ ہوتا ہے، اب وہ بچہ بہت کمزور ہوتا ہے، 1 لات لگے وہ مر جائے گا۔ تو وہ جو گھوڑی اپنے چلنے میں اپنے پاؤں کو بچا کے چلتی ہے کہ بچے کو نقصان نہ ہو، یہ اس 100 میں سے ایک جو رحمت کا حصہ میں سے جو تھوڑا سا اس کو ملا ہے، اس چیز نے اس بچے اس گھوڑی کو اس بچے کی اتنی رعایت کرنے پہ لایا۔ تو وہ جو سارا ایک حصہ ہے اس میں کتنی رحمت ہے، اور پھر جو 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ کتنی رحمت ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو معاملہ ایسا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کرکٹ کھیلنے میں لگے ہوئے، تو وہ بچہ تو سمجھتا ہے کہ بڑا ظالم باپ ہے میرا کہ مجھے کرکٹ نہیں کھیلنے دے رہا۔ ارے کرکٹ کھیل کے اپنے آپ کو مرواؤ گے، کام پہ لگو، اب آگے کی زندگی ہے پوری، اور وہ موت سے پہلے کی بات نہیں، آگے کی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، وہاں پتہ چلے گا۔ تو اب اس کی تیاری میں لانے کے لیے، جیسے سوتے ہوئے بچے کو کبھی ماں تھپڑ بھی مارتی ہے، کبھی ٹھنڈا پانی ڈالتی ہے، کھڑا کبھی چارپائی سیدھی کر دیتی ہے، اترو نکلو جاؤ، سب محبت شفقت میں۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہی کام، یہی محنت چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے بنے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور میرا کام کیا ہے، میں اس کی مانوں، اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں میرا۔ اب اس کی ماننا سیکھنا ہے نماز میں، اور اسی چیز کو پھر آگے دکان پہ بھی چلانا ہے کہ میں دکان پہ پیسے بنانے نہیں بیٹھا ہوں۔ اب یہ زبانی بات نہیں کہ واقعی ساری دکان لوٹ جائے، میں اللہ کی مانوں گا۔ اور جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میں گھر میں آرام کرنے نہیں جا رہا ہوں، گھر میں بھی اللہ کی ماننے جا رہا ہوں کہ میں وہاں آرام کروں گا اور میں حکم چلاؤں گا، بیوی بچے مانیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ وہاں بھی میں ماننے کے لیے جا رہا ہوں، منوانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔
آدمی گھر میں جاتا ہے کہتے ہیں یہاں میری چلے گی، نہیں یہاں بھی اللہ کی چلے گی. اب اس پہ آئے آدمی، زبانی بات نہیں، وہاں قدم قدم پہ ہوگا کہ بچہ مان نہیں رہا ہے میری، تو اس سے منوانا نہیں. اللہ کا کیا حکم ہے، مجھے میں ماننا سیکھوں گا، یہ سب میری مانیں گے، اور یہ نہیں مان رہے اس کا مطلب ہے میرے ماننے میں کمی ہے. اور پھر کہیں اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے دشمن ہے، تو وہاں بھی میں اپنی تلوار چلانے نہیں جا رہا ہوں، میں اللہ کے حکم ماننے جا رہا ہوں. حکم ہوگی تو کاٹوں گا گردن، حکم ہوگی تو کٹوا لوں گا. وہ جو صحابی تھے نا، پیچھے سے نیزا آیا، کتنی دفعہ جنگیں لڑی ہوں گی انہوں نے، اور کتنی دفعہ خطرناک حالات میں انہوں نے دشمن کو نیچے کر دیا ہوگا. لیکن جب وہ نیزا پیچھے سے آیا اور اس کا سرا پیٹ کے سامنے سے نکلا نظر آیا تو سمجھ گئے کہ ہو گیا کام ختم. تو کیا کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہ وہ جتنا بچنا بچانا تھا وہ اسی لیے تھا کہ ایک دن اللہ قبول کر لے بس. تو جہاں بھی ایک آدمی جا رہا ہے وہاں اللہ کی رضا تھی کہ کاٹو گردن، اب اللہ کی رضا کہ جان پیش کر دو، حاضر. تو میرے بھائی دوست، وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ پیچھے کے قدم ہیں سارے، کہ ہم ایک ایک آدمی کو جا کے سمجھائیں کہ دیکھو بھائی ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت اس کا ساتھ دیتا ہے جو اس کا بندہ بن کے زندگی گزارے. اللہ کی ماننا سیکھنا ہے. اور جو کامیابی ہے دنیا میں نہیں نظر آ رہی ہے کہ تو وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب نہیں. ایک امتحان تھا دوسرا آ گیا کہ بنی اسرائیل پس رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو کہا تم یقین سیکھو، نماز ٹھیک کرو. اب حالات تو نہیں بدلے تو وہ پریشان ہوئے. وہ تو اس امید میں موسیٰ علیہ السلام کی مان رہے تھے کہ فرعون ظالم، اس کا ظلم رکے گا، ظلم تو نہیں رکا. شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی یہ امتحان بدلے گا، ابھی اس امتحان میں ہو، پھر وہ امتحان بھی آنے والا ہے کہ تم فرعون کی جگہ بیٹھے ہوگے، پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، اس کی تیاری کر لو. ابھی اللہ کی ماننا سیکھو، اللہ کو ماننا سیکھو، اس کو راضی کرنے کو اپنا کام سمجھو، اور اب لگے رہو. یہ امتحان ختم ہو جائے گا، پھر وہ دوسرا امتحان اس سے اور سخت ہے. تو میرے بھائیو دوستو، وہ ہمیں سے بن جائیں کہ ہمارا عالم اللہ کے حکم کو سب کچھ سمجھیں. یہ ہو سکتا ہے. اور یہ مہینہ اسی لیے تقویٰ کیا ہے کہ ہر وقت آدمی کی اس بات کی طرف نظر ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کہ باریک راستے پہ دونوں طرف کانٹے، اور وہ ڈر لگا ہوا ہے کہ میرے کپڑے پھنسے تو پھٹ جائیں گے، کانٹے نا دونوں طرف. اب وہ سمیٹ کے چل رہا ہے کہ اس طرف نہ جاؤں اس طرف نہ جاؤں. یہ تقویٰ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں دکان میں بیٹھا ہوں، یہاں بھی کچھ چیزیں جو اللہ چاہتا ہے، اور یہاں بھی دکان مجھے کھینچ رہی ہے اپنی طرف، گاہک کھینچ رہے ہیں، پیسے کھینچ رہے ہیں. بچ کے چلو، یہاں اللہ کی ماننا، یہاں بھی اللہ کی ماننی ہے. جو نماز میں کیا تھا وہ یہاں بھی کرنا ہے، لیکن نماز میں نہ کر سکے تو دکان میں کیسے کرے گا. اس لیے گھروں سے نکالا جاتا ہے کہ آدمی یقین والی بات کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے بولے اس کو، سنے اس کو، سوچے اس کو، اور دنیا کو یقین کی نگاہ سے دیکھے کہ بڑی بڑی چیزیں آ رہی ہیں، کچھ نہیں. وہ یہاں کل رات کھڑی تھی وہ گاڑی بڑی سی، اور وہ ایسے آسمان کے اوپر سے جا کے سیمنٹ ڈال رہی ہے اور ساتھی کھڑے دکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا دیکھنے کی چیز ہے. ایک آدمی سجدے میں پڑھا ہے، ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے. قرآن شریف جو آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے منہ سے منہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس اپنے پیٹ میں لے رہے ہوتے ہیں کلام کو، اللہ کو جا کے سنائیں گے. ہو تو یہ رہا یہاں، وہ گاڑی دیکھ رہے ہیں. تو کمزور ہے ہم سبھی، آدمی کا دھیان ہٹ جاتا ہے اپنے کام سے تو یہی ہوتا ہے. لیکن آدمی اس کو غور تو کرے کہ یہ کیا کیا میں نے. وہ اتنی سی بات ہے، وہ جو میں نے بنی اسرائیل کے جو قصہ سنایا، اتنی سی بات ہے کہ یہ جانے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ ہمیں اس پہ پکڑ سکتا ہے. اللہ معاف فرما دے. اب یہ 24 گھنٹے کا کام ہے کہ اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، میں کیا کر رہا ہوں. اور پکی بات ہے کہ شاید واللہ علم، میرا تو اندازہ یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوگا کہ دیکھے گا ارے اللہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ کر رہا ہوں. دن میں کئی دفعہ ہوگا. تو کوئی یہ چیز اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
निगाह का भटक जाना मसला नहीं। अजीब बात है ना कि उस चीज को देख रहे हो जिसको अल्लाह ने हराम किया, और ये मसला नहीं है। मसला ये कि वो पहली नजर तो पड़ गई, अब अगर नजर नीचे कर ली, इस नीचे करने पे ये सिर्फ नहीं कि इसको अल्लाह ताला माफ कर देगा, नहीं, अल्लाह ताला दिल को ईमान के नूर से भर देगा, ईमान की हलावत नसीब होगी, मीठा लगेगा ईमान। किस बात पे? कि गुनाह कर रहा था, पीछे हट गया, बस इतनी सी बात। तो गुनाह न करना ये तो होना नहीं है, और ये मकसूद भी नहीं है। अजीब बात है कि अगर तुम गुनाह करके तौबा न करते तो मैं एक और कौम पैदा करता कि गुनाह करती और वो माफी मांगती। वो माफी अल्लाह ताला को पसंद है, वो चाहता है कि मैं माफ करूं, लेकिन माफी मांगने वाले तो बने, गलती को गलती जानने वाले तो बने, बस इतनी सी बात है। तो आदमी नियत कर ले कि मुझे यकीन सीखना है, मेरे हर हाजत में किसी के पास नहीं ले जाऊं, मैं अल्लाह के पास ले जाऊंगा, क्योंकि वही तो पूरी कर सकता है। और मैं एक नमाज हुई कैसी हुई, वैसी नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। सलाम के बाद अल्लाह अकबर, के अल्लाह कितना बड़ा, मैंने क्या किया इस नमाज के साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि नदामत के साथ उस वक्त अगर वाकई अल्लाह से माफी मांग ली ना कि अल्लाह ये क्या किया मैंने, तो पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस नमाज पे ऐसा अजर देगा जैसे नमाज बिल्कुल ठीक ठीक पड़ी। इतनी सी बात है कि पहचाने कि हम हैं क्या और कितनी कमजोरी है, और फिर उसके बाद इस नदामत हो कि अल्लाह मुझे कुछ ठीक कर दे, तू, मैं तो ऐसा ही हूं, तू अपना फजल फरमा दे कि अल्लाह मैंने तेरी नाफरमानी की, तूने माफ फरमाया, मैं दोबारा भी करूंगा तो दोबारा माफ फरमाना, जान के नहीं करूंगा, लेकिन हुई ऐसा कि फिर गलती होगी। बस ये आखिरी बात है, इतनी सी बात है कि एक अजीब अल्लाह ताला का वादा है, और अल्लाह के वादे अल्लाह पूरा करता है, बड़ी हिकमत से पूरा करता है। कि जैसे आदमी की तबीयत खराब हो और उसको बहुत पसंद है खाना, तो उस खाने तक पहुंचाने के लिए पहले उससे परहेज कराया जाता है कि मुझे पता है तुम्हें ये चीज बहुत पसंद है, खिलाऊंगा तुम्हें, लेकिन 1 महीने इसकी बात भी ना करूं, फिर मैं खिलाऊंगा तुम्हें, फिर तुम इस लायक हो जाओगे कि इसको खा सको और नुकसान नहीं होगा तुम्हें। तो अल्लाह ताला ने के वादे हैं वो अपनी हिकमत से पूरा करता है, और एक वादा ये है कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलो, फिर क्या होगा, फिर मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। ये जो आता है ना कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की तो मैंने उसको ऐलान जंग मेरा सुन ले, कि अल्लाह ऐलान जंग कर रहा है किसी, उसका क्या बनेगा। वो जो सहाबा किराम पूरे हौसले के साथ चलते थे ना कि बड़ी बड़ी फौजें, बड़े बड़े मुकाबले, और घबराते नहीं थे। वो कल है तो साहब वाकया है ना कि उसने कहा कि मैं तो ये कपड़े उस वक्त तक नहीं उतारूंगा जब तक तुम्हें शाम से नहीं निकाल दूं। तो पूरे इत्मीनान के साथ अपने खेमे में नहीं है, दुश्मन की बादशाह के दरबार में खड़े कहते हैं कि खुदा की कसम तुम और यहाँ जो तुम बैठो ना उस जगह की कसम कि हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। और चारों तरफ उसकी फौजें हैं और 2 आदमी गए अंदर, लेकिन हौसला ऐसा है कि क्या है तुम्हारी बात, हमारे नबी ने बताया है कि ऐसा होगा। तो मेरे भाई दोस्तों, जब आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता है तो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में लग जाता है कि वो जैसे थे मैं वैसा बनूंगा, वो जो करते थे मैं करूंगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपना बना लेते हैं और उसका हाथ बन जाते हैं जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव भी बन जाते हैं जिससे वो चलता है। यानी वो उसकी खुद ब खुद वो सारी आमाल निकलते हैं जो सुन्नतें हैं ना, खुद ब खुद उसकी जिंदगी में आ जाती है, उससे सुन्नत से पीछे हट ही नहीं पाता, खुद ब खुद अब उसका सारी जिंदगी दीन बन जाती है। उस तक वो अल्लाह जब चाहेगा नसीब करेगा किसी को, लेकिन इसकी कोशिश बस ये हमारे जिम्मे। और मेरे भाई दोस्तों, ये जमाना है कोशिश का। ये जो आखिरी जमींदारों को देखा है ना आपने कि कटाई का वक्त होता है तो फिर वो न खुद आराम करते हैं, बीवी बच्चों को भी खड़ा करते हैं कि तुम भी कटे करो, कि अब लेने का वक्त है, अब सोने का वक्त नहीं। 3-4 दिन रह गए, इसमें मेरे भाई दोस्तों कुछ ऐसी मेहनत हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह फारिग है ही नहीं। अगर साथी मिले हुए हैं तो उनके साथ दावत में लगे हुए,
چلے کے لیے آیا اس کو 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے اس کو کیوں سال کے لیے نہیں؟ کہ بھئی یہ محنت ہے، اللہ سے ہونا سیکھنا ہے، اعمال کی قیمت سیکھنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو کی اہمیت سیکھنی ہے، کہ یہی تو ہے اصل کام۔ اب بھائی اس کے لیے کم سے کم ہم کچھ وقت تو لگائیں، اس کو وقت نہیں ہے تو سیکھیں گے کیسے؟ تو اب جو جتنے وقت کے لیے آیا اس کو اگلے قدم پہ تیار کرنا، کیوں؟ تاکہ میں بھی قربانیوں کے لیے تیار ہوں۔ تو دعوت ہے، اور جہاں کچھ جذبہ بنا تو بھئی سیکھنے سکھانے میں لگے کہ یہ جو اعمال ہیں جو کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں۔ اب ہر چیز ہے اس میں، یعنی دعائیں ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہے، کہ 4 مہینے میں چل رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں اور ابھی تک قرآن شریف ٹھیک نہیں پڑھنی آئی۔ تو بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، ابھی ظہر میں کھڑے ہونے ہیں، اس سے پہلے وہ جو سورہ فاتحہ میں غلطی ہے اس کو ٹھیک کرو، سیکھنا سکھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص طور سے مہینہ قرآن شریف کا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں یاسین محفوظ ہو، ابھی یاسین شریف یاد ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں فارغ نہیں ہے، ایک عمل کسی نے کسی کنارے لگا یا اس کی گنجائش ختم ہوئی تو دوسرا سامنے کھڑا ہے۔ اب سیکھنے سکھانے کا گنجائش نہیں ہے تو بھائی چلو دعا مانگ لو، نفل پڑھ لو۔ نفل میں اس وقت اتنا اجر ہے جتنا فرض کا ہوتا تھا، ساری زندگی نفل پڑھتے رہو، ایک فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ابھی ہر نفل پڑھی فرض کا اجر، اور فرض 70 گنا۔ تو ذکر، دعا، قرآن شریف کی تلاوت، عبادت کی ساری قسمیں، اگر دعوت کا موقع نہیں مل رہا ہے تو سیکھنے سکھانے میں، سیکھنے سکھانے کا نہیں موقع مل رہا ہے ذکر، دعا، عبادت، اور خدمت کا جہاں موقع ملا آگے بڑھیں، خدمت کریں، کہ جس کی میں نے خدمت کی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ، کہتے ہیں نا خدمت سے خدا ملتا ہے، کہ قیامت کے دن آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ تجھے کھانا کھلاؤں؟ میرا بندہ بھوکا آیا تھا تیرے پاس تو اس کو کھلاتا تو ایسا تھا جیسے مجھے کھلا رہا ہے، خدا ملتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی خدمت، ان کی ضرورتوں، اب یہ کام ایک نہیں تو دوسرا، دوسرے نہیں تو تیسرا، تیسرے نہیں تو چوتھا، ہمارے پاس فارغ وقت ہے نہیں۔ اب جب فارغ وقت میں ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہوش نہیں ہے۔ اور یہ وقت ہے، کہتے ہیں نا وہ فضائل اعمال فضائل رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو حکمت ہے، کہ بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت لیلۃ القدر کو تاریخ نہیں بتانے کی کہ 23 ہے یا 21 ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ پتا ہوتا کہ آج لیلۃ القدر ہے اور اس رات محنت نہ کرتے تو بہت سخت چیز ہوتا، تمہیں پتا ہے اور پھر بھی نہیں آ رہے ہو میرے پاس۔ تو وہ جو فارغ وقت ہوتا ہے میرے بھائی دوستوں، اس میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس میں جو آدمی بڑھتا ہے اللہ کی طرف جس طرح ہو سکے اور سب سے اونچے عمل کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا لے جاتا ہے۔ تو یہ 3-4 دن ہیں، اس میں ایسی محنت ہو جائے اور اس نیت سے ہو کہ اللہ ساری زندگی میں اسی طرح چلنا چاہتا ہوں، تو یہ جو میں 4 دن نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، ایسی زندگی ساری زندگی کے لیے نصیب فرما دے۔ اللہ یہی چیز ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن یہاں سے بھی ہو نا، ایجاب قبول دونوں ہوتا ہے، یہاں سے ہو کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں، وہاں سے ہو اچھا چل کر لے، اتنی سی بات ہے۔ قبولیت کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، لیکن حقیقی طلب نظر آئے، اس 3-4 دن کی بات ہے۔ کیا خیال ہے، کوشش کریں گے؟ اللہ کرے آپ کو تشکیل کا موقع ملے، انشاءاللہ ملے گا، گھر گھر جا کے لوگوں کو یہ بات سمجھانی کہ جو ملنے کی چیزیں وہ ابھی مل رہی ہے، نقد نکلو اللہ کے راستے میں، عید کرو، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں گی، نصرتیں آئیں گی، کیسے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قبول کر لیا، اور یہ آخری وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے لیے قبول کر لے گا۔ سارے ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بھائی جو ساتھی ایسے ہیں یہاں، عام بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو آئے تھے کسی سے ملنے کے لیے، نصرت کے لیے، پھر اللہ نے فضل فرمایا 4 مہینے کی نیت کر لی اور چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، برکت دے ان کے وقت میں، ان کے ذریعے سے ساری امت کے مسائل حل کرائے۔ لیکن شاید ایک آدھ ساتھی ایسا بھی ہو کہ اس نے ابھی تک 4 مہینے لگائے بھی نہیں ہیں اور نیت بھی نہیں کی تھی ابھی تک،
اب دل میں اگر آ رہا ہے کہ کر ہی لو 4 مہینے، تو اس وقت اس خیال، یہ اللہ نے خیال ڈالا ہے، اس کا حق یہ کہ ہم کھڑے ہو جائیں کہ اب میں انشاءاللہ، پہلے تو نہیں نیت تھی، اب میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ 4 مہینے لگا ہی کے گھر جاؤں گا. ایسے ساتھی ہوں تو کھڑے ہو جائیں. ابھی تک نیت نہیں تھی، اب نیت بنی کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگا ہی کے واپس جائیں گے، ایسے ساتھی کھڑے ہو جائیں. ویسے شاید زیادہ نہ ہو کہ ماشاءاللہ یہ ہے ایک دکا، یہ ساتھی جو ہے نا یہ ضرور کھڑے ہو جائیں کہ ابھی تک نیت نہیں تھی لیکن اب خیال ہو رہا ہے کہ کر ہی لیتے ہیں. اب ان کا کھڑا ہونا پہلا قدم ہو گیا ان کے 4 مہینے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. تشریف رکھیں، عافیت کا معاملہ فرمائے. تشریف رکھیں. اور بہت سے ساتھیوں نے ماشاءاللہ 4 مہینے کا ایک نظام بنا لیا ہے کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں محنت کرنی ہے، 8 مہینے اپنے علاقے پہ. لیکن بہت سے ساتھی ابھی تک 40 دن چل رہا ہے ان کا. تو جو ساتھی 4 مہینے لگا چکے ہیں، 1-2 سال مقام پہ کام کر لیا، اب دل میں آ رہا ہے کہ کم سے کم 4 مہینے تو باہر لگے اس کام میں. اور شام کو آج بتائیں گے ترتیب، شام کو آج اپنا نام لکھا کے اپنی ترتیب بنائیں گے. وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں، سالانہ 4 مہینے کی جو ترتیب بنائیں گے آج، جن کا بنتا بھی ہے 2 سال لگ گئے 4 مہینے کو. اللهم يا اول الاولين واخر الاخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعني عندنا حبك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فاقرر أعيننا من عبادتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ ہماری ساری امت کی گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. دلوں کے یقین کو درست فرما، جسم کے اعمال کو درست فرما. اے اللہ قبولیت والے اعمال اور یقین نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو اس رخ پر لے آ جس رخ پہ تو دیکھنا چاہتا ہے. اے اللہ یقین کی دوستگی اعمال میں حسن نصیب فرما دے. اے اللہ اس کی طلب نصیب فرما دے، اس کی محنت نصیب فرما دے. اے اللہ ساری امت کا رخ اے اللہ اعمال کی طرف کر دے. اے اللہ ساری امت کو یقین کی قیمت اے اللہ دلوں میں اتار دے. اے اللہ امت کی محنتوں کو بدل دے. اے اللہ ہماری محنت تجھے ساتھ لینے پہ ہو. اے اللہ
ہماری محنت تجھ پر صحیح یقین سیکھنے پہ ہو، فضل فرما دے، کرم فرما دے اللہ، ہمارے اعمال کے ہماری کرتوتوں کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ فرما اے اللہ، اپنے فضل کو دیکھ، تیرا فضل تو بہت زیادہ ہے اے اللہ، اپنے فضل والا معاملہ فرما دے اے اللہ، رحم و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ، امت کے ایک طبقہ تیرے ہی فضل سے، تیرے ہی انعام سے تیرے راستے میں نکل پڑا اے اللہ، جان بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے اے اللہ، اس جان مال کے لگانے کو درست فرما دے، اس رخ پہ لے آ کہ جس سے تو راضی ہو جا، اور اللہ ساری امت کا رخ بدل جائے اے اللہ، تیرے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ گرمی ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہوا بھیجتا ہے، سردی شروع ہو جاتی ہے، سردی ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہوا بھیجتا ہے، گرمی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تو اس ہوا کا بھی محتاج نہیں، تو فیصلہ فرما دے اے اللہ، سارے عالم کے انسانوں کا رخ بدل دے اے اللہ، جہاں چاروں طرف مخلوق کا چرچا ہو رہا ہے، جہاں چاروں طرف تیری بنائی ہوئی چیزوں کی محبتیں لوگوں کو لے کے چل رہی ہیں اے اللہ، اللہ تیرا چرچا ہو، تیرے کرنے کا چرچا ہو، تیرے اعمال میں بڑھنے کے تذکرے ہو رہے ہوں اے اللہ، مقابلے ہو رہے ہوں اے اللہ، اس مبارک مہینے کہ ہم نے قدردانی نہ کی اے اللہ، یہ دن گزرتے گئے اللہ، ہم ان کا حق ادا نہ کر سکے، تو ہی فضل فرما دے، کرم فرما دے، یہ 2-4 دن رہ گئے اللہ، ان کو صحیح صحیح گزارنا نصیب فرما دے، یہ جو 2-4 راتیں ملی ہوئی ہیں اللہ، ایسی کوئی معاملہ ہو جائے کہ تو ان راتوں میں ہمیں اعمال بھی نصیب فرما، اور جیسے تیسے اعمال ہو اللہ، ان کو قبول فرما کے ہماری زندگیوں کا رخ بدلنے کے فیصلے فرما دے، ساری امت کو اپنے کام پہ لوٹا دے اے اللہ، جہاں شکلیں چیزوں کی اور جہاں حالات کی شکلیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں اے اللہ، تو ہمیں اپنے ایمان پر محنت نصیب فرما، اعمال کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنا نصیب فرما اے اللہ، آخر میں تو مقابلہ ہوتا ہے اعمال والوں کا اور چیزوں والوں کا اے اللہ، اس مقابلے سے پہلے ہی عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں وہ اعمال نصیب فرما دے کہ تیری کھلی کھلی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، تیری 100% نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے، قبولیت والے اعمال اے اللہ، قبولیت والی صفات نصیب فرما دے اے اللہ، جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں اے اللہ، ان کو یہی والی محنت نصیب فرما دے، ایمان والی محنت، اعمال والی محنت نصیب فرما دے اے اللہ، رحم فرما، کرم فرما، ہمارا علم بھی ناقص ہے، ہم خود بھی ناقص ہیں، ہر صفت ناقص، ہمارا عمل بھی ناقص اے اللہ، تو ہی فضل فرما دے، کرم فرما دے، اپنے کمال کی صفات کی برکت سے اے اللہ ہمارے اوپر بھی رحم کرم کا معاملہ فرما دے اور قبولیت والی صفات نصیب فرما دے اے اللہ، غنی کریم جب دیتا ہے فقیر کی شکل دیکھ کے تھوڑی دیتا ہے، اپنے غنا اپنے کرم کی برکت سے دیتا ہے اے اللہ، تو اپنے کرم کی برکت سے ہمیں ہدایت کی دولت نصیب فرما دے، ہمیں گمراہی سے نکال دے اے اللہ، اپنی پہچان نصیب فرما دے اے اللہ، اپنا ماننا نصیب فرما دے اے اللہ، رحم و کرم فرما، تیرے اتنی بڑی نعمت دی، اپنے راستے میں وقت ہمیں نصیب فرمایا اے اللہ، ہمیں اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہماری ناقدریوں پر پردہ ڈال کے یوں ہی قبول فرما لے اے اللہ، کریم تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اے اللہ، ایک بہانے کی شکل تو ہم نے تیرے سامنے رکھ دی اے اللہ، تو اسی کو بہانہ بنا کے اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، اس عظیم محنت کے لیے قبول فرما لے، ساری امت کو قبول فرما لے اے اللہ، جہاں جہاں دین کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، ان کو قبول فرما اے اللہ، جس کی قربانی ہے اس کی مدد فرما، اس کے رخ کو بھی درست فرما، اس کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما لے، جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں ان کی مدد و نصرت فرما، جہاں جہاں لوگ مشورے کر رہے ہیں اے اللہ، اس محنت کے لیے جمع ہو رہے ہیں اے اللہ، مشوروں میں برکت ڈال، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لے اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی خیریں
مانگی ہیں، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے، اللہ ہمیں وہ خیر نصیب فرما دے، ان شرور سے پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے اللہ وہ بھی نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا، امید رکھی، اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، دنیا میں عافیت اور آخرت میں مغفرت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس بیان کو پورے